باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزو، عزادارو اور اس میدان میں بنام حسین جمع ہونے والوں، اس سردی کے موسم میں سیدہ زہرا اور مظلومہ بی بی کی تسکین کا سبب بننے والوں، میں تمہاری اس عزاداری کی مقبولیت کی دعا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم تمہارے اس آنے کو قبول فرمائے، تمہارے ہر لمحے کو، ہر ساعت کو شرف قبولیت عطا کرے پروردگار۔ ایک کربلا کا جنگل جہاں امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جمع ہوئے تھے، آج اس الوداعی تقریر میں آپ کی خدمت عالیہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے اس قدر آنسو بہاتے ہوئے جاؤ کہ زہرا کے دل کو سکون ملے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو اس وقت ایک گراں قدر آرزو نصیب ہو جائے جب امام نے فرمایا تھا کہ اے ذاکر حسین، میرے مصائب میں کبھی کوتاہی نہ کیا کر، اس لیے کہ عزاداروں کے آنسو میرے زخموں کا مرہم ہیں۔ تم جس جگہ بیٹھے ہو یہاں کم سے کم تمہیں یقین کامل ہے نا کہ تم یہاں سے پلٹ کے جاؤ گے تو تمہیں اپنی اولادوں کو گننے کی ضرورت نہیں ہوگی، مگر ایسے عزادار بھی اس دنیا میں ہیں جو اب بھی امام حسین کی زری پہ کھڑے ہو کر یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ مولا کل ہمارے نوجوان ہمارے گھر نہیں آئے۔ تم ان سارے عزاداروں کو شامل کرو، پھر آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ تم یہاں آئے ہو، یہاں سے دسیوں لوگ، بیسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ یہ کہہ کر چلے گئے کہ بہت دیر ہو گئی، ہم تھک گئے۔ تم یہ جملے کہہ سکتے ہو اس لیے کہ تمہاری عزاداری میں شرکت ہو گئی۔ البتہ یہ جملہ کبھی سید سجاد سے سنا، اس زینب کبریٰ سے یہ جملہ سنا، ام کلثوم سے یہ جملہ سنا، یزید کے تخت کے نیچے ہوئے بیٹھی، یزید کے تخت کے نیچے کھڑی ہوئی جناب سکینہ سے جب یزید نے پوچھا تھا کہ بیٹا تو ایک پیر اٹھاتی کیوں ہے اور ایک پیر رکھتی کیوں ہے، کہا تیرے لوگ مجھے کھینچ کھینچ کر لائے ہیں اس لیے میں بہت تھک گئی۔ تم آنسو بہا، اس لیے کہ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں جس کے بعد شاید مجھے یہ ضرورت نہیں رہ جائے گی کہ میں بہت زیادہ دیر تک آپ کی خدمت عالیہ میں رہوں، چند لمحے میں آپ کے سامنے ہوں۔ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں جب کربلا گیا تو میں نے جا کے ایک عالم دین سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ امام حسین کی زری سے بڑا ہے ان کا مقتل۔ آخر قتل ہونے کی جگہ تو ایک چھوٹی سی جگہ ہونی چاہیے تھی نا، یہ تین طرف سے مقتل کی زیارت کیوں ہو رہی ہے، دو طرف سے مقتل کی زیارت کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا کیا تم برداشت کر سکو گے؟ میں نے کہا میں کربلا میں کھڑا ہوں، میں برداشت نہیں کروں گا تو کب برداشت کروں گا؟ کہا اگر سن سکتے ہو تو سنو، یہ مقتل امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ جب شمس ضرب لگاتا تھا تو امام تڑپتے تھے، جتنی دور میں میرا امام تڑپتا تھا اتنی دور میں مقتل بنا دیا گیا۔ مجھے جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا، مگر آپ کی آواز کیا اتنی بلند ہوئی ہے جتنی قید خانہ شام کے پیچھے جناب فاطمہ کی بلند ہوتی تھی؟ کیا اتنی ہی آواز بلند ہے آپ کی جتنی خیام حسینی کے پیچھے جناب فاطمہ کی آواز بلند ہوتی تھی؟ تم جانتے ہو جب ہلال بن نافع بجلی نے امام حسین سے کہا تھا کہ مولا وہ کون سی جگہ ہے
کہ جہاں سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو مولا نے کہا تھا آنکھیں بند کر لو ہلال، یہ میری ماں فاطمہ ہے جو میرے مقتل کی زمین صاف کر رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری آوازیں بلند ہو رہی ہیں، یہی حق گریہ ہے۔ اس خاک پر بیٹھ کر اپنی آواز کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اپنے آنسوؤں کو رومال زہرا کے حوالے کرنا۔ تمہارے آنسو تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہ تو دکھی ہوئی ماں کے رومال کی زینت ہے۔ یہ تمہیں یہاں نہیں محشر میں سجے ہوئے ملیں گے۔ بس مجھے اجازت دو کہ میں آہستہ آہستہ مصائب کی طرف آگے بڑھوں، لیکن ایک جملہ کہہ کر۔ چھٹے امام کا فرمان مقدس ہے کہ اے میرے جد پہ آنسو بہانے والوں، میرے جد کے غم میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، اس لیے کہ میرے جد کو تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے۔ کوئی گوشہ اٹھا نہیں رکھا گیا تھا، کوئی گوشہ اٹھا نہیں رکھا گیا تھا۔ تمہارے سامنے چند عماریاں آئیں، لیکن ان چند عماریوں میں کوئی بی بی تو نہیں تھی۔ سوچو یہ چند عماریاں جب مدینے میں آئی ہوں گی تو سغرا کا کیا حال ہوا ہوگا؟ کیا حال ہوا ہوگا جناب سغرا کا؟ کیا حال ہوا ہوگا ہاشمی خاندان کا؟ جانتے ہو کربلا کسے کہتے ہیں؟ تم گھروں پہ جاؤ گے تو ہر آدمی تمہیں پہچانے گا۔ میرے والد آ گئے، میرے چچا آ گئے، میرا بھائی آ گیا۔ میں پورے مصائب پڑھ چکا ہوں، جہاں جہاں تک تم چلے جاؤ گے تمہیں لوگ پہچانیں گے۔ میں یہاں آیا، مجھے 10 لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ مولانا آ رہے ہیں، لیکن عزیزو کربلا اسی کو کہتے ہیں کہ جب یہ کربلا کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو عبداللہ نے زینب کو نہ پہچانا، سغرا نے ماں کو نہ پہچانا، ہاشمی خاندان سامنے تھا مگر کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم کتنے لوگ ہو جو گریہ کر رہے ہو، کتنی آوازیں ہیں جو بلند ہو رہی ہیں۔ سننا چاہتے ہو تو سنو۔ جناب محمد حنفیہ حضرت علی علیہ السلام کے دل بند، حضرت علی علیہ السلام کے بہادر بیٹے نے ایک مرتبہ اپنے اصحاب سے کہا کہ میرا بھتیجا سید سجاد آیا ہے، میں اسے پرسہ دوں گا اس کے خاندان کا، میرے ساتھ چلو۔ جناب محمد حنفیہ جناب سید سجاد کو پرسہ دینے کے لیے گئے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ میدان تصور کرو، اور اس کے خیمے کے سامنے جناب سید سجاد کھڑے تھے۔ جناب محمد حنفیہ اپنے اصحاب کے ساتھ آئے اور آ کے آگے کی طرف نکل گئے۔ اب پرسہ دینا جو میرا جملہ ہے، جناب محمد حنفیہ جناب سید سجاد کے آگے سے گزر گئے۔ کسے پرسہ دینے آئے ہیں؟ سید سجاد کو پرسہ دینے آئے ہیں۔ بس جب نکل گئے تو سید سجاد نے نکلتے ہوئے چچا کو دیکھا اور دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا امی، اے میرے چچا تجھ پہ میرا سلام۔ جناب محمد حنفیہ پلٹے اور پلٹ کے پھر سید سجاد کے پاس سے گزر گئے۔ جب دور نکل گئے پھر سلام کیا، السلام علیکہ یا امی، میرے چچا میرا آپ پہ سلام۔ بس اب محمد حنفیہ پلٹے اور سید سجاد کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے بیمار، کیا تو مجھے چچا کہتا ہے؟ ارے میرا سید سجاد کہاں ہے؟ بس سید سجاد نے آواز دی اے چچا، میں ہی تو تمہارا وہ بیمار بیٹا، میں ہی وہ تمہارا عابد بیمار، میں ہی وہ سجاد ہوں جو کبھی بہادر ہوا کرتا تھا۔ بس محمد حنفیہ کا جملہ سنو۔ محمد حنفیہ نے گلے میں باہیں ڈال دی، اے بیٹا کربلا نے تجھے اتنا بدل دیا کہ چچا گلے میں باہیں نہ ڈالنا، اس لیے کہ توق کے زخم میرے گلے میں موجود ہے۔ اے چچا مجھے لوگوں نے کھینچا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تمہارے اوپر اللہ رحمت نازل فرمائے، مولا تمہارے گریے کو قبول کرے، تمہارے ان آنسوؤں کی قیمت زہرا عطا کرے گی۔ بس مجھے اجازت دیجئے کہ میں آخری جملے ادا کروں۔ تم ماتم کر رہے ہو رسول کے روزے کے سامنے،
تم ماتم کر رہے ہو جناب سیدہ کے روزے کے سامنے، ایک تصور قائم کر چکے ہو تم۔ چلو میں تھوڑی سی دیر کے لیے تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں، جہاں ایک علم لے جانے والے نے یہ اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، حسین کا قافلہ لٹ گیا ہے، علی کی بیٹیاں اجڑ کے آئی ہے، ان سیاہ ماریوں میں زینب کی گستردہ وادی ہے، انہی جگہوں پر جناب زینب موجود ہے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ علم لیے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک دادی کے پاس کھڑا ہوا ایک پوتا، شاید میری بات آپ تک پہنچی یا نہ پہنچی مگر چھوٹے بھائیوں تک پہنچا دوں۔ جناب ام البنین کا ایک پوتا جناب عباس کا ایک بیٹا تھا، بس جیسے ہی اس نے سنا کہ بشیر یہ کہہ رہا ہے کہ حسین مارے گئے، وہ اپنی دادی کے پاس سے ہٹا، اور ہٹنے کے بعد ایک مرتبہ گیا اور بشیر سے جا کے علم لیا، اور علم لے کے کہا کہ بشیر یہ خبر بعد میں سنانا، پہلے یہ بتا دے کہ یہ علم تیرے پاس کہاں سے آیا۔ بس اتنا جملہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بشیر نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم عباس کے بیٹے ہو، کہ جب سے تو نے یہ سنائی ہے میری دادی یہ کہہ رہی ہے اے عباس میں تجھے دودھ نہ بخشوں گی، اے بیٹا میرے کانوں میں یہ صدا آ رہی ہے کہ حسین مارا گیا۔ راوی یہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی جناب عباس کے بیٹے نے علم چھینا تو بشیر کہتا ہے کہ بیٹا یہ علم کیوں چھین رہے ہو؟ کہا اتنا بتا دے کہ یہ علم تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئے؟ کہا کیوں؟ کہا جب یہ قافلہ گیا تھا تو یہ میرے بابا عباس کے ہاتھوں میں علم تھا، تجھے یہ علم کس نے دے دیا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ بشیر نے نوحہ پڑھنا شروع کر دیا، اے بیٹا پہلے عباس کے بازو کٹے، بعد میں شبیر کا سر کٹا، جا کے اپنی دادی سے کہہ دو تیرے بیٹے نے حق وفا ادا کر دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اہل بیت کا قافلہ خیموں میں ٹھہرا ہوا تھا، پرسے کے لیے ہاشمی خاندان آ رہا تھا۔ راوی لکھتا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک زندہ رہنا دو بیٹیوں کو محمد کے گھرانے کی نہ بھولنا، ایک فاطمہ زہرا کو نہ بھولنا، ایک فاطمہ صغرا کو نہ بھولنا، اس لیے کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی، اور 18 سال کی عمر میں فاطمہ صغرا عصا کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ فاطمہ صغرا آئی، ایک ایک چہرے کو دیکھنا شروع کر دیا، ان میں زینب کون ہے، ان میں رباب کون ہے۔ بس ایک مرتبہ ماں اٹھی، بیٹی کو گلے سے لگایا، اے ربا اے صغرا تم نے نہ پہچانا، اے بیٹی میں تیری ماں ہوں، اے بیٹا میں ہی رباب ہوں۔ زینب نے آواز دی، صغرا نہ پہچانا، میں ہی تیری پھوپھی زینب ہوں۔ ام کلثوم نے گلے لگایا، اے صغرا یہ کیا حالت ہو گئی؟ صغرا نے کہا اے پھوپھی یہ کیا حالت ہو گئی؟ بس ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بتاؤ اکبر کہاں گئے، قاسم کہاں گئے، اونو محمد کہاں گئے؟ کہ بیٹا سب مقتل میں رہ گئے، تیری پھوپھی اسیر ہو کر چلی۔ بس ایک مرتبہ صغرا نے گودیاں تلاش کرنا شروع کر دی، کبھی زینب کی گود دیکھی، کبھی صغرا کبھی ام کلثوم کی گود دیکھی۔ جب ساری گودیاں دیکھ چکی تو فضہ نے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا اماں فضہ اتنا بتا دے میرا اصغر کہاں گیا؟ بس ایک مرتبہ فضہ رونے لگی، آواز دی صغرا ایک 3 بھال کا تیر آیا، اصغر کے گلے پہ لگا، وہ ننھا سا بچہ، رباب کی امانت زمین میں مل گئی۔ اے صغرا قیامت اس وقت ہو گئی جب اصغر کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا، شاید ایسا زمانہ نہ آئے گا۔ اے صغرا ہم اجڑ گئے ماتم حسین۔